اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، آج کا جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں وہ شادی کے حوالہ سے کہ اس میں کون کون سی رسمیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اور کون کون سی رسمیں ہم ہندوانی استعمال کرتے ہیں۔ نکاح اسلام میں عبادت ہے، کبھی تو فرض ہے اور کبھی سنت، مگر ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں اس میں جو رسمیں ہیں وہ اکثر ہندوانی ہیں اور حرام اور فضول قسم کی جو ہیں یہ رسمیں ہیں۔ ہم تو ویسے تو کہتے ہیں شادی خانہ آبادی، لیکن ان رسموں کی بنا پر یہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے۔ بعض تو ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ وہ جو نکاح سے پہلے کی جاتی ہیں، بعض وہ جو نکاح کے وقت ہوتی ہیں، اور بعض وہ رسمیں ہیں جو نکاح کے بعد کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم لوگ جو شادی کے معاملات ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا غلط رسمیں ہیں۔ موجودہ جو رسمیں ہیں پاکستان ہو یا وہ ہندوستان، کیونکہ یہ رسمیں جو ہیں اکثر ان دو ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے لڑکے والوں کی تمنا ہوتی ہے کہ مالدار کی لڑکی گھر آئے، جہاں ہمارے بچے کی ہر بات کو پورا کیا جائے، اس قدر جہیز ملے کہ گھر بھر جائے۔ ادھر لڑکی والوں کی بھی آرزو یہ ہوتی ہے کہ لڑکا مالدار ہو، شوقین ہو، انگریزی بال کٹواتا ہو اور داڑھی بھی منڈواتا ہو، تاکہ ہماری لڑکی کو سینما دکھائے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ لڑکا جو ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ داڑھی کے حوالے سے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اپنی لڑکی کا رشتہ تب دیں گے جب آپ داڑھی معاذ اللہ کٹوائیں گے۔ بعض دفعہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں نے ایسے معاملات، ایسے عمل کیے بھی ہیں کہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کو معاذ اللہ اپنے چہرے سے دور کر دیا۔ کہاں تک دکھ کی بات سناؤں؟ میرے دوستو، دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نمازی کو لڑکی نہ دیں گے، جو مسجد کا ملا ہے، ہماری لڑکی کے ارمان اور شوق پورے نہ کر پائے گا۔ پنجاب میں یہ آگ زیادہ ہی لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پنجاب میں یہ رسم و رواج زیادہ موجود ہیں۔ جب اپنی مرضی کا لڑکا ملے گا تو خیر سے منگنی کا وقت آئے گا۔ اس میں دلہن کے لیے جو یہ معاملات ہیں کہ دلہن کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ جوڑا ملے، ساتھ سونے کے کنگن وغیرہ یا ہار لاکٹ وغیرہ یہ ملے، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جائیں، ہمیں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈھیروں کپڑے دیے جائیں، ہماری دعوتیں کی جائیں۔ میرے دوستو،
جو منگنی کے معاملات ہیں ان پر دیکھا جائے صرف منگنی کے لحاظ سے، پہلے تو لڑکے والوں کی طرف مہمان آتے ہیں، ان کو جو ہے صرف چائے کا حساب رکھا جائے میں 3 سے 4 ہزار کے چائے کے معاملات ہیں۔ اوپر کھانا اگر کھانا کھلایا جائے تو اس میں جو ہے وہ 10-15 ہزار 20 ہزار کے اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ لڑکے والے مل کر دوبارہ جو ہے لڑکی والوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی جو ہے قیمتی جوڑا اس کے لیے لے کے جاتے ہیں اور صاف ستھرا زیور اس کو لڑکی کو پہناتے ہیں۔ پھر منگنی سے شادی تک ہر عید، بقرہ عید ہو یا میٹھی عید ہو، وقتاً فوقتاً جو ہے میوہ جات بھی اور مٹھائیاں بھی لے کر ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہیں، جب تک تاریخ یہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک ایسے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تاریخ مقرر ہو جاتی ہے تو عورتیں گھر میں مل کر عشقیہ گانے گاتی ہیں، بیہودہ الفاظوں کا استعمال کرتی ہیں، جس میں ہر تیسرے دن جو ہے مٹھائی محلے والوں میں تقسیم کی جاتی ہے یا اپنے اہل خانہ رشتہ داروں میں یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے عورتیں جب رات کو جمع ہوتی ہیں تو پھر اس کو مہندی کی جو رسم ہے، رسم حنا کہا جاتا ہے، اس کو بری طرح سے منایا جاتا ہے۔ ڈول ڈمکے، ایسے معاملات، گانے باجے، عورتوں کو چھیڑنا، یا لڑکوں کی طرف سے مہندی کا سامان لے کر آئے تو لڑکا بھی ساتھ مہندی لے کر آتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ معاملات پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہ معاملات ہیں۔ اور بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں، اگر اس صرف رسموں کو بیان کیا جائے تو میرے خیال سے اس میں گھنٹوں وقت چاہیے ہوگا۔ اب یہ تھوڑی سی چند میں نے گن کے 3-4 رسمیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں کہ انسان جو سنت پر عمل کرنے جا رہا ہے اس میں کتنی غلط رسومات ہیں، اور پھر اس کا اب نقصان، ان رسومات کا نقصان کیا ہے۔ پھر دوستو یہ رسومات جو کرتے ہیں ان کو اس سے نقصان کیا اٹھانا پڑتا ہے، اس حوالہ سے میں عرض کروں گا کہ سخت غلطی تو پہلے یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکے کا مالدار ہونا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امیر کی بیٹی ہمارے گھر آئے، اور پھر جو ہے اور لڑکی والوں کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے امیر کے بیٹے سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو، جو کہ یہ سخت غلط عمل ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ اگر دیکھا جائے کہ ان معاملات کو اتنے اخراجات منگنی کے دن 15 سے 20 ہزار کھانے کے معاملات پہ ہو جاتا ہے، پھر ویسے آئے گے اس معاملے میں کئی ہزار اخراجات ہوتے ہیں، پھر شادی میں لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا جاؤں کہ اگر سکھ کی زندگی گزارنی ہے تو کسی غریب کے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں امن ہے، کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غریب کے گھر جو ہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کو عزت دی جاتی ہے، اور پھر امراء کے لحاظ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی جو گھر آنے والی بہو ہے، بیٹی ہے، اس کو وہ نوکرانی سمجھتے ہیں، اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی وہ نوکر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے غلط عمل، خرافات ہیں، لڑائی جھگڑے کا سبب ہیں۔ پھر اس میں دیکھا جائے کیونکہ لڑکا اور لڑکی کو ڈھونڈنے کے معاملات ہمیں شریعت نے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں کہ لڑکی کیسی ہو اور لڑکا کیسا ہو۔
لڑکے کے اندر تین چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ وہ تندرست ہو، کیونکہ تندرستی ہے تو زندگی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے زندگی کی بہار تندرستی سے ہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ دیکھا جائے کہ اس کی چال چلن اچھے ہیں، یعنی کہ اس کی بیٹھک کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ بدماش تو نہیں۔ تیسرا یہ دیکھا جائے کہ ہنرمند ہے، کما کر کیا وہ کھلا پلا سکتا ہے۔ مالدار کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کا اعتبار اس لیے نہیں کیونکہ ہنر جو ہے یہ تو چلتی پھرتی چاندنی ہے، لیکن مالدار جو ہے وہ آج پیسہ ہے کل نہیں، ہنر تو ہے نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے غلط معاملات میں جا سکتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ عام لوگ جو دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں، جمال کو دیکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا علیکا بذالک الدین، کہ تم دینداری کو دیکھو، کیونکہ دینداری میں ہی جو نکاح کے ہو معاملات، چاہے وہ کسی بھی لحاظ کے معاملات ہوں، وہ بہتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو جو یہ زمیندار ہو یا کچھ بھی ہو، اس حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ ان میں اتنا جو ہے معاملات ساری زندگی کے لیے نہیں چلتے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے لاہور کا، ہمارے پاکستان لاہور کا ایک واقعہ تھا کہ ایک باپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح کیا امیر گھرانے میں، اور اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے اندر گاڑیاں دی جو لڑکا ہے اس کے چچاؤں کو، اور پھر مکان بھی ساتھ، سب کے لیے الگ الگ ایک مکان دیا۔ ایسی اس کی عالی شان بارات گئی، لیکن چند ہی روز کے بعد وہ بیٹی طلاق ہو کر وہ گھر آ جاتی ہے۔ پھر دوستو، مال ہونا اچھی بات ہے، لیکن مال کا استعمال کرنا کیسا ہے یہ امراء کو، ہر کسی کو نہیں اس کا پتہ ہوتا۔ اگر اس نے اپنی محنت سے کمایا ہوگا تو اس کو خبر ہوگی، اور جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا وہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا لڑکے کا پیشہ، یعنی لڑکی کا پیسہ، یعنی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو مال لے کر آئی ہے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ جو جہیز لے کر آئی ہے، اگر سرکار نے فرما دیا اگر تم لوگ اس میں فائدہ دیکھو، یعنی کہ جو عورت اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اس میں تم یہ فائدہ دیکھو تو اس میں کوئی برکت نہیں، پیسہ۔ اور پھر جو ہے سرکار کی ایک اور حدیث مبارکہ کا سرکار نے فرمایا کہ زمین فروخت کرنے، زمین میں کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ زمین کا جو پیسہ ہے وہ اگر زمین پر لگایا جائے پھر اس میں برکت ہے، دوسرے معاملات میں لگایا جائے اس میں برکت نہیں ہے۔ اور پھر لڑکی کے لحاظ سے کہ لڑکی جو ہے وہ آئے گی پیسے لے کر آئے گی، اس میں یہ رشوت کو شمار کیا گیا ہے، اور یہ لڑکی کی عام طور پہ قیمت سمجھ کے وہ ہم قیمت دے رہے ہیں لڑکی کی، لڑکی والے پیسے لڑکے والوں سے لیتے ہیں، یہ حرام عمل ہے۔ پھر جو ہے یہ جو خرافات اس میں یہ آتی ہیں، جب جہیز آتا ہے تو پھر اس میں امراء کے لحاظ سے امیر لوگ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے یہ چھوڑ دیا ہے، تیرے باپ نے یہ مال دیا ہے تو کتنا دیا ہے، یہ معاملات اکثر چلتے رہتے ہیں۔ اگر میرے دوستو دیکھا جائے دوسری طرف کوئی قاری صاحب ہوں، عالم دین ہو، کوئی عاشق رسول سنی ہو، تو ان کو دیکھا جائے وہ ایسے سوالات کرتے ہی نہیں، نہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملاؤں کی بیویاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش رہتی ہیں۔ کیونکہ اپنا ایک تجربہ میں پیش کرنے لگا ہوں کہ ہم نے جب اپنی تعلیم حاصل کی اور ہم نے خود اپنے کپڑے دھوئے، اپنے کھانے بنائے، تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ
مولوی حضرات ہیں، جو قاری صاحب ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ اس کام میں کتنی مشقت ہے، اس میں کتنی محنت ہے، اس لیے وہ اپنی زوجہ کے لحاظ سے اس کے جو ہے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں۔ پھر دیکھا جائے کہ جو داڑھی کا مذاق اڑائے یا مولویوں کا مذاق اڑائے، مفتیان کرام نے صراحتاً یہ بات کی ہے کہ جو بندہ داڑھی کا مذاق اڑائے یا دین داری کا مذاق اڑائے وہ بندہ کافر ہے۔ پھر ایسوں کو اپنی بیٹی دینا ظلم بالائے ظلم ہے۔ ایسے معاملات کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کی عزت ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ منگنی کے حوالے سے، کیونکہ منگنی کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں، پرانے وقتوں کے اندر بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ جب منگنی کی جاتی تھی، چائے یا اس وقت میں پان ہوتے تھے، چائے کے ساتھ پان کو پیش کیا جاتا تھا۔ اور ایسے اب جو معاملات چل رہے ہیں کہ منگنی جب ہو جاتی ہے، اتنے اخراجات، پھر کوئی مسئلہ بن جائے، لڑکا شرابی نکل آیا یا زانی نکل آیا یا جواری نکل آیا، یا کوئی لڑکی میں ایسا کوئی عیب نکل آیا، یعنی کہ فار ایگزامپل اس کو کوئی مسئلہ ہے جسمانی طور پہ، کوئی اسے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو لڑکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ منگنیاں توڑ دیتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منگنی ٹوٹ گئی، دوسرا پھر جو ہے اس میں جو پیسہ لگا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پہلے نمبر پر اب اس میں جو ہماری اسلام نے رہنمائی کی ہے، اسلام ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے کہ جہاں جو شریعت ہمیں درس دیتی ہے اس کو اپنا لینا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ اپنی ناک نہیں یہ کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان میں ہماری شان اتنی ہے، یار خاندان کو تم نے دیکھنا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھنا ہے؟ خاندان کو دیکھو گے تو بہت سارے خرافات آپ لوگ اپنا لوگے، بہتر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھو، مصطفیٰ راضی ہوں گے تو خاندان والے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں ڈال دیں کہ اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کریں جو شریعت کے عین مطابق شخص ہو، کہ اسے نماز روزے کی خبر ہو، پابند سنت ہو، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے بہترین گزرے گی، بہتر بھی نہیں بلکہ بہترین زندگی وہ عورت گزارے گی۔ اور پھر جو ہے اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے کہ یہ ہمارا جو منگنی کرنا، یہ جو ہے نکاح کی طرف پختگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ میں نے اپنی بیٹی کو تمہیں ہی دینا ہے، منگنی کر لیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان منگنی نہ کرے بلکہ نکاح کر دے، تو اس میں جو ہے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر نکاح سے پہلے یہ جان لے کہ لڑکے کو لڑکی دکھا لی جائے، اور اس میں لڑکی کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ لڑکی لڑکے کو جو ہے نہیں دیکھ سکتی۔ اس میں بھی علماء نے جو ہے اپنا موقف مختلف قسم سے بیان کیا ہے کہ لڑکی کیا دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے جہاں لڑکی کے اپنے معاملات، یعنی کہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی کو اگر وہ رشتہ پسند نہیں تو والدین کو چاہیے، یا اس کی ماں کو پسند نہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ لڑکی اور اس کی ماں کی منشا کو پورا کیا جائے۔ پھر اب عمل کیا کرنا ہے منگنی کا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر تم لوگوں نے منگنی ہی کرنی ہے تو اسلام نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ منگنی کرنی ہے لڑکی کے لیے جو ہے ریشمی چادر لے لی جائے، اور ایک انگوٹھی وغیرہ کوئی سونے کی لے لی جائے، وہ لڑکی کی منگنی ہو جائے۔ اور اس طرف لڑکے کے لیے کوئی سوتی چادر لے لی جائے یا عام کپڑے کی چادر لے لی جائے، پھر اس پر جو ہے لڑکے کے لیے ایک انگوٹھی چاندی کی لے لی جائے،
جو کہ ایک نگ والی ہو، ایسے آپ منگنی کریں سادگی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد صرف 2 شخص جائیں، اور ضروری نہیں کہ کھانا پکایا جائے، چائے پلا کے اس سے پر بھی منگنی کا اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے شادی کے معاملات، اگر فار ایگزامپل کوئی ایسے دور یعنی کہ دوسرے شہر سے آ رہے ہیں مہمان، تو ان کے لیے روٹی کا بندوبست کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ پھر تاریخ جب مقرر کرنی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ لڑکے والے کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے جو ہیں بزرگ حضرات ہوں، کیونکہ بزرگوں کا فیصلہ جو ہے اکثر اچھا ہوتا ہے، اور بہتر ہے کہ شادی کے لیے جمعہ یا پیر کا دن مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ برکت والا دن ہے۔ عام طور پہ اتوار لی جاتی ہے کیونکہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار لی جاتی ہے، لیکن بہترین جو شریعت ہمیں کہتی ہے جمعہ یا پیر کا دن مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں ایام جو ہیں برکت والے ہیں۔ پھر جب آپ لوگ ادھر ڈول ڈمکہ ہی کرنا ہے مہندی پر، تو اس سے بہتر ہے کہ تلاوت قرآن پاک ہو، نعت شریف ہو، بیان ہو، شادی کے معاملات کے اوپر انسان جو ہے وہ اس کے مسائل کسی عالم دین سے سیکھ لے، اور لوگوں کے اندر شعور آئے کہ ہم نے نکاح کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی ازواج کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ہم نے، اور زوجاؤں کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے جو ہے شوہر کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔ الغرض جتنے بھی ایسے معاملات ہیں ہمیں شریعت کے عین مطابق گزارنے چاہیے۔ شریعت ہمیں آسانی دیتی ہے، ہم لوگ خود خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی رسموں کو ترک کریں۔ جینا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سادگی کو لے کر جئیں، اور مرنا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو لے کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔